بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شب معراج یعنی کہ 27 رجب کے حوالے سے ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ 27 رجب کے حوالے سے میں آلریڈی ایک دو ویڈیوز اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں، جو کہ ایک خاص نقش ہے اور اس پہ آپ کو دو ویڈیوز آرام سے مل جائیں گی۔ یہاں پر ٹاپ کارنر پہ میں اس کا لنک بھی ابھی اپلوڈ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اس کے علاوہ حضرت جی نے جو ایک بہت ہی خاص عمل 27 رجب کے حوالے سے دیا ہے وہ ہے صلاۃ التسبیح کا۔ جیسا کہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس سے ریلیٹڈ پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں۔ اس نماز کے پڑھنے سے انسان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جو اس حوالے سے حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو تعلیم فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو روزانہ ورنہ ہر جمعہ کو یا سال میں ایک بار یا کم از کم یعنی کہ یا پھر زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ لو۔ رنج و مصیبت اور سختی کے وقت یہ نماز نہایت مفید ہے، اور اس نماز کی ٹوٹل 4 رکعت ہیں۔ چونکہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے کچھ کویشچنز ہوں اور کنفیوژن ہو، تو ان کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو صلاۃ التسبیح کا ایک طریقہ بتاتی چلتی ہوں، اور اس کے علاوہ جو عمل ہے 27 رجب کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی۔ یہ جو کلمات سب سے پہلے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 75 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو ادا کرنا ہے ہر رکعت میں۔ اور کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے نیت باندھ کر ثنا کے بعد 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور پھر کوئی بھی سورت جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ انہی کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ سب جانتے ہوں گے نیت باندھنے کے بعد ثنا یعنی کہ جو آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 15 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نماز کی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 10 دفعہ آپ نے یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں آپ سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں گے۔ اسی طرح رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کے قوما میں آپ 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدہ میں جائیں گے تو سجدے میں آپ 10 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جب جلسے کی حالت میں آپ بیٹھتے ہیں اس میں بھی آپ نے 10 دفعہ ہی ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ دوسرا سجدہ ادا کریں گے اور اسی طرح دوسرے سجدے میں بھی آپ نے 10 دفعہ انہی کلمات کو ادا کرنا ہے۔ اس طرح ایک رکعت میں آپ 75 یعنی کہ 75 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، اور سیم اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ اس نماز کے لیے ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو اردو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے تو انگلش میں بھی اس کا امیج اپلوڈ کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے اس سے آپ کو کچھ آسانی ہو جائے گی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں مینشن کیا ہے کہ آپ نے کس کس پوسچر میں 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ 4 رکعات ادا کریں گے اور ٹوٹل ہر رکعت میں اسی طرح 75 ٹائمز پڑھیں گے تو یہ ٹوٹل 300 ٹائمز بن جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہاں پر میں نے مکروہ اوقات کا ذکر کیا ہے، آپ لوگ اکثر کویشچن کرتے ہیں تو میں وہ بھی یہاں کلیئر کرتی چلوں کہ مکروہ اوقات ایک تو
طلوع آفتاب یعنی کہ سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سن رائز، اسی طرح 12 بجے جو زوال کا وقت ہے، اور اس کے بعد عصر کے بعد کا ٹائم ہے، سورج غروب ہوتے وقت بھی، اور عصر کے بعد سے آنورڈز مغرب کے بعد آپ پڑھیں، مغرب سے پہلے اور عصر کے درمیان میں آپ یہ نماز نہیں نہ ادا کریں، یہ مکروہ اوقات میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس نماز کے بعد جو ایک اور عمل حضرت جی نے 27 رجب کا بتایا ہے، وہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا، نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ جو وظیفہ ہے نہایت خاص وظیفہ ہے، تمام مشکلات پریشانیوں کے لیے ہے، اور آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے بعد نستغفرک و نتوب الیک، یہ جو اس کی تسبیح ہے ایک دفعہ کرنی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اول و آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ 3 دفعہ پڑھیں گے، تسبیح سے پہلے بھی اور تسبیح کے بعد بھی۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ، نہایت عاجزی کے ساتھ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ نہایت ہی ندامت کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں ایک خطا کار انسان ہوں، اور اپنے تمام گناہوں کی معافی کی نیت سے اپنے مولا سے، اپنے رب سے اس کی رحمت کی طلبگار ہیں، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کو مجھے معاف فرما دے۔ یہ تسبیح آپ نے اللہ کے آگے ایک طرح سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اعتراف کرنا ہے کہ یا اللہ، میں خطا کار ہوں اور گناہ گار ہوں، بدحال ہوں، اور گناہوں میں، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور اس سب سے صرف اللہ کی ذات ہے جو آپ کو نکال سکتی ہے۔ نہایت ہی عاجزی کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد آپ کی جو بھی نیت ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے جو حل نہیں ہو پا رہی، کوئی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں پوری ہو جائے، اور اس وظیفے سے یا اس عمل سے رزق کی فراوانی بھی انشاءاللہ ہوگی، آپ کی مشکلات بھی دور ہوں گی، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے، وہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ غرض یہ کہ خواہشات کا پورا ہونے کا ذریعہ ہے یہ وظیفہ۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر استغفر اللہ و اتوب الیہ لکھا ہوا ہے، تو جب آپ اس کو نستغفرک پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا آپ پوری قوم کے لیے، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ جب کہتے ہیں تو وہ صرف اپنے لیے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا عمل سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام عبادات، تمام دعائیں قبول فرمائیں، آمین۔